بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ غزوہ بدر حصہ دوم۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے کا لنک ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ طاقت کا پہاڑ ابو جہل اور 2 کم عمر مجاہد۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میدان بدر میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا، جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم جگہ تھی، جہاں پانی کے کنویں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری کنووں کے شمال مشرق کی سمت میں ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا۔ جان بازوں نے وہاں ایک جھونپڑی یا سائبان بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اعظم وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں، حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں۔ سائبان کے پیچھے 2 برق رفتار سانڈنیاں باندھی گئی تاکہ خدا نہ خواستہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا تو اور اہل اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو ایسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سوار ہو کر مدینہ منورہ مراجعت کر سکیں۔ سامنے نشیب میں کفاران مکہ، مشرکین قریش اور دشمنان اسلام کا پرشکوہ لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ان کی تعداد، جاہ و حشمت، ساز و سامان دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے، یہ جان کر کہ زمین ریتلی ہے جس میں پاؤں دنس دنس جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ دشمن کے پاس سواریاں ہیں اور اپنے پاس سواریاں ہیں مگر ناکافی، یہ سوچ کر کہ دشمن اسلحہ سے لیس ہے اور یہاں تلوار ہے تو ڈھال نہیں اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں، ان عوامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے، جو مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب انہیں اپنی شکست اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا ان کی ڈھارس بندھانا ضروری تھا تاکہ دشمن کا مقابلہ کرتے وقت وہ ثابت قدم رہیں، نہ ڈر اور بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت اس طرح تبدیل کی اور ان کی اعانت فرمائی کہ اول رات میں بارش ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہایت دھوئے، جس سے وہ چست چاق و چوبند ہوئے۔ تھکن اور خوف کی وجہ سے ان پر کسل مندی طاری تھی، وہ دھل گئی۔ بارش سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کی قلت دور ہوئی۔ مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر بارش کا پانی جمع کیا تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ بارش سے تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پیروں کے نیچے کی ریت جم گئی، جس سے ریت میں پیر دھنسنے کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ اور بارش سے چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے وہاں کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کے سواریوں اور سپاہیوں کے پاؤں زمین پر جم نہیں پا رہے تھے۔ بارش سے پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین رات میں بے خوف ہو کر سو گئے اور صبح جب نیند سے بیدار ہوئے تب ان کے قلوب پرسکون تھے۔ بارش نے انہیں قلب کا اطمینان بخشا، اس کیفیت کی وجہ سے ان کے دلوں میں دشمنوں کا خوف جاتا رہا۔ اس طرح سے یہ بارش مسلمانوں اور مومنوں کے لیے باعث رحمت اور کافروں کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئی۔ غزوہ بدر میں اہل ایمان کی فتح کا ایک اہم ترین سبب یہ بارش تھی، جس نے ان کے دلوں کے وسوسوں کو دھو ڈالا۔ اس سے ان کی ہمتیں بندھی اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اگر بدر میں بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام کرۂ ارض کی ہدایت اور سعادت کا نقشہ الٹ جاتا، جس کا اشارہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اللہ، اگر خدام حق کی یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اس کرۂ ارض پر تیرا سچا اطاعت گزار کوئی نہیں رہے گا۔ دراصل بدر میں جس رات بارش ہوئی اس سے پہلے سائبان میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دین اسلام جو دین حق ہے کی بقا کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ بوقت دعا محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ کندھوں پر سے چادر مبارک گر گر پڑتی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی بے قراری پر یار غار رسول ابو بکر صدیق نے
دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ وفا کر کے رہے گا، آپ خاطر جمع رکھیں، اپنے بے قرار دل کو قرار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، یہ قریش یہ باطلان حق کیل کانٹوں سے لیس ہو کر غرور و نخوت کے ساتھ یہاں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، تیری نام لیوا مٹھی بھر یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر تیرا اطاعت گزار اور عبادت گزار کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اس کے جواب میں بارش ہوئی جس نے فتح کو شکست میں اور شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اس کے علاوہ 1000 ملکوتی طاقتیں بھیجنے کی بشارت دے کر مہاجرین اور انصار کی مٹھی بھر جماعت کی مدد کی۔ سورہ انفال کی آیت 52 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میدان جنگ میں اگر 20 مجاہدین ثابت قدم ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی ایک مرد مجاہد تنہا 20 کافروں سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ غور کیجئے، معلوم ہوگا کہ ثابت قدمی کا انحصار حوصلے پر ہے اور حوصلے کا دارومدار طاقت پر ہے، اور قوت ایمانی وہ ملکوتی طاقت ہے جو جسم میں بجلی بھر دیتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، ہمت بندھاتی ہے۔ جس میدان جنگ میں مرد مجاہد دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اسی طرح ایک ایک مجاہد 20 کافروں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، فوج سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم اس وقت ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کے ذمہ دار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب سے ان کے دلوں میں ولولہ انگیز جذبہ پیدا ہوا کہ ہم ہی وہ واحد جماعت ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اس جوش اور ولولے کے باعث ایک ایک آدمی کو ہزار آدمی کی قوت حاصل ہوتی ہے اور جان پر کھیلنے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال غزوہ بدر کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ ایک طرف طاقت اور قوت کا پہاڑ ابو جہل تھا جس نے اپنے آپ کو ذرا بختر میں چھپایا ہوا تھا، اس کی صرف 2 آنکھیں نظر آتی تھیں۔ دوسری طرف افرا کے 2 کم عمر بیٹے معوذ اور معاذ تھے جنہوں نے ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی تھی، جن کے مسیں ابھی بھیگی نہیں تھی۔ ابو جہل کے سامنے ان کی حیثیت بالکل ایسی ہی تھی جیسی ہاتھی کے سامنے چیونٹی کی، مگر ان 2 کم عمر مجاہدین نے ابو جہل کی دونوں آنکھوں پر تاک کر ایسا نشانہ مارا کہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ آخرکار عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا۔ ان بچوں کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی؟ ابو جہل کو جان سے مارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ دراصل یہ وہ ملکوتی توانائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بجلی کی طرح بھر دی اور اسلام کے سب سے قوی، جری اور ظالم دشمن کو بے بس اور ناتواں ہاتھوں سے ہلاک کروایا۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ہمراہ 2 ہجری میں رمضان کی 16 تاریخ کو مدینے سے بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ دوسرے روز یعنی 17 رمضان کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی استطاعت سے حق حق کے ساتھ اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہوا۔ حق کی جیت نے کفر اور شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا۔ غزوہ بدر تاریخ کی ایک سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسلام کا حقیقی عروج اسی غزوہ سے شروع ہوا، کیونکہ حق و باطل کے اس مارکے میں کافروں اور مشرکوں کو شکست دینے کے بعد مسلمان محض جلا وطن اور خانہ مادہ برباد مہاجر نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ایک آزاد ریاست تھی، اور وہ ایک آزاد اور زندہ قوم کی مانند مدینے میں رہ رہے تھے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ غزوہ بدر کے اس بے مثال تاریخی واقعے سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نوح انسانی کے لیے صرف دستور حیات ہی نازل نہیں فرمایا، بلکہ اسی ماہ مکرم میں
اس کے نفاذ کی راہ بھی ہموار کی۔